السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 181واں درس ہے، 181۔ کل تھوڑی سی بات میں ایک صاحب نے سوال کر لیا، وہ اس کا جواب دے کر کے آگے بات کرتے ہیں۔ سوال ان کا بڑا اہم تھا اور بڑا اہم ہے اور اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ بابو تھوڑا کھڑکی کھولو، اتنے دن سے آتے ایمانی حرارت ہی نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ کل گفتگو میں جو لوگ موجود تھے، ہم نے بات کی تھی مہمان کے حقوق پر۔ تو میں نے کہا کہ پہلے دن تو مہمانی واجب ہے، یاد ہے؟ دوسرے دن اور تیسرے دن قرض ہے، اور تیسرے دن کے بعد کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو اس بندے نے سوال کیا کہ اس مہمان میں کون لوگ ہوں؟ مثال طور بہن آئی ہے گھر میں، بہن کا لڑکا آیا ہے گھر میں، بھائی آیا ہے، تو یہ جو تیسرے دن صدقہ شروع ہوگا وہ کس کے لیے ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس نے ایک شرط لگا دی سوال میں کہ مولانا جو جواب دینا نا وہ مدلل دینا۔ جب آدمی ایک تو ہوتا نا کہ مولوی اپنی طرف سے بول رہا ہے کچھ سمجھ کر کے ایک بات، لیکن جب اس قسم کی بات کر دی جاتی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا جب اس کا سوال آیا۔ جواب تو تھا میرے پاس لیکن مدلل نہیں تھا۔ بہرحال وہ جواب مدلل آ گیا، اس کو سن لیں۔ سوال سمجھ گئے کہ پہلے دن مہمان کی مہمان نوازی فرض ہے۔ پھر میں نے کیا کہا کہ دوسرے دن کی مہمان نوازی اور تیسرے دن کی قرض ہے، اور تیسرے دن کے بعد کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ صدقے کا تشریح کر دی تھی کہ اگر آپ تیسرے دن کے بعد آپ مہمان نوازی کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے گا۔ مہمان کو جب معلوم ہو جائے گا کہ اب ہمارے اوپر صدقہ چل رہا ہے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ اب نہیں رکنا چاہیے یہاں، تو وہ بیلنس کی گئی تھی بات۔ تو اب جب یہ سوال کیا گیا کتاب وہ کس کے لیے ہے 3 دن کے بعد صدقہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو اس کے پہلے ایک درس میں نے دیا تھا کہ 6 لوگ اصل رشتہ دار ہیں، یاد ہے؟ ہم جس ماں سے پیدا ہوئے ہیں اس سے پیدا ہونے والا بھائی اور بہن، یہ 2، ان کے اوپر یہ چیز لاگو نہیں ہوگی۔ نمبر 1، جہاں سے ہماری ماں پیدا ہوئی ہے اس کے بھائی اور اس کی بہن پر، یعنی ماموں پر اور خالہ پر یہ چیز نافذ نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جہاں سے باپ پیدا ہوا ہے جس ماں سے، اس سے پھوپھی اور چچا پیدا ہوئے ہیں، ان پر یہ چیز نہیں لاگو ہوگی، اور ان 6 کے بچے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، پہلے میں بھائی بہن، دوسرے میں خالہ اور ماموں، تیسرے میں چچا اور پھوپھی، تو یہ 6 ٹوٹل اصل رشتہ دار ہوتے ہیں، اور ان 6 کے جو بچے ہیں وہ مل کر کے ان کے اوپر یہ قانون نہیں نافذ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر کیوں نہیں نافذ ہوگا؟ اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ذکر ہے کہ یہ جو لوگ ہیں 6 لوگ، یہ اگر تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے کھا لیں تو آپ ان کو چوری کا الزام نہیں لگا سکتے۔ مطلب بہن کا لڑکا آیا، فریج میں دیکھا پیپسی رکھی ہوئی ہے، ماموں گھر میں موجود ہے، نہیں پوچھا اٹھایا پیپسی پی لیا، آپ اس کو روک نہیں سکتے، ٹوک نہیں سکتے کہ تم نے جو یہ کام کیا مجھ سے پوچھنا ضروری تھا۔ ان 6 کے علاوہ کوئی آئے گا تو اس کے اوپر بد اخلاقی کا الزام لگے گا کہ تم نے غلطی کی۔ تو قرآن مجید میں پوری آیت ہے، اس کا ذکر ہے کہ تم جو کھاتے ہو اپنے بھائیوں کے ہاں، اپنی بہنوں کے ہاں، اپنے ماؤں کے ہاں، اس میں ان کا ذکر ہے سب کا، لہذا اس لحاظ سے
یہ 6 لوگ اور ان کے بچے مستثنا ہیں. اس کے علاوہ مہمان پر وہ تیسرے دن کا فارمولہ لاگو ہو جائے گا. جس صاحب نے سوال کیا تھا وہ پھر پیچھے نام نہیں لکھا تھا، لہذا جواب میں نے دے دیا. واللہ اعلم بالصواب. ٹھیک ہے. اچھا، آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ویسے آج میں تیاری نہیں کر سکا ہوں، اس 180 درس میں آج پہلا دن ہے، میں مصروف رہا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے باتیں رکھیں. ہم آج انشاءاللہ 2 باتیں ذکر کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے آپس میں کیا حقوق ہیں. ہم نے آپ کو پڑوسی کا حق بتایا، ہم نے آپ کو رشتہ دار کا حق بتایا. ٹھیک ہے. رشتہ داروں میں 4 کا حق ہم نے نہیں بتایا. آپ نے نوٹ کیا؟ نہیں نوٹ کیا. 4 کے حق شریعت نے بیان نہیں کیے. دیورانی جیٹھانی کا حق نہیں بیان کیا شریعت نے. ننند اور بھابھی کا حق نہیں بیان کیا شوہر نے. سوکن کا حق شوہر نے نہیں بیان کیا، اور ساس اور بہو کا نہیں بیان کیا. ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے. اسپیشل ان کے لیے کوئی شریعت نے جو ہے وہ بات نہیں کی. اب اس کے علاوہ اب لازم تھا کہ مسلمانوں کے ایک کامن حقوق بیان کیے جائیں جس میں سب لپیٹ میں آ جائیں. بات سمجھ میں رہے؟ جن 4 کو شریعت نے ٹچ نہیں کیا تھا اس کی بھی وجہ آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے چاروں ایک ساتھ رہیں. کبھی کوئی رہ رہا ہے اور لڑائی نہیں ہو رہی ہے، وہ بزرگ ہے، اس کو جا کر ملا کرو، احترام کیا کرو اس کا. وہ بزرگ ہے. چاروں اگر رہ رہے ہیں اور لڑائی نہیں ہو رہی، وہ حقیقت میں بزرگ ہیں. تو مسلمانوں کے حقوق میں سب سے پہلا بڑا حق یہ ہے. پہلی بات تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس دنیا میں تو اتنا انتشار تھا آپس میں، قبیلے میں، اور لڑائیاں، کہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے بہت کم جگہ پر مسلمانوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسان جتلایا ہے. 2-3 جگہ احسان، جیسے اتنی ہزاروں نعمتیں دی اللہ نے، کسی چیز کا احسان نہیں جتلایا. اس چیز کا اس نے احسان جتلایا کہ تم آپس میں اتنا انتشار تھے کہ خون کے پیاسے تھے، میں نے تم کو اکٹھا کیا. اچھا، اب اکٹھا کر دیا تو لازم ہے کہ اکٹھا رہنے کی کوشش کی جائے کہ ہم اکٹھا رہیں مسلمان. کیونکہ بڑے مشکل سے اللہ کہتا ہے کہ اگر تم بہت پیسہ خرچ کرتے اور چاہتے کہ مسلمانوں میں اس طریقے سے ہمدردی پیدا ہو جائے تو تم نہیں کر سکتے تھے. یہ ہم نے اپنی جانب سے اس کو تم کو آپس میں اکٹھا کیا ہے، لہذا آپ اس کو کیا کرو، کیری آن کرو، ہمیشہ مسلمان ایک ساتھ مل کر کے رہے. اس کے باوجود بھی لڑائی کے چانسز برقرار ہیں. لڑائی کیونکہ یہ چیزیں کیا ہیں، فطری چیزیں ہیں. ایک طرف تو اس نے ہم کو ترغیب دے دی، غور سے سنیں ورنہ یہ باؤنسر جائے گی. ایک طرف تو اس نے ترغیب دے دی کہ ہم نے تم کو اکٹھا کیا تھا، اب مل جل کر رہنے کی کوشش کرو. یہ اللہ کی جانب سے کیا ہے، ترغیب ہے. پھر کہتا ہے کہ اگر تم دونوں کے درمیان میں لڑائی ہو گئی یعنی مسلمانوں میں، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس کا مسئلہ اللہ کے رسول سے پوچھو. آپس میں کرنے کے بجائے، یعنی کیا ہے، شریعت کا دامن تھامو. اگر کوئی بات اختلاف ہو رہی ہے، ہم نے اس کے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان دونوں پارٹیاں مسلمان ہیں اور عدالت میں موجود ہیں. عدالت جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خاص کر جب دونوں پارٹیاں، فرسٹ پارٹی اور سیکنڈ پارٹی مسلمان ہے، تو اس کو پہلی فرصت میں چاہیے کہ کسی جاننے والے کے پاس جا کر کے کہ بھئی ہمارا یہ ڈسپیوٹ ہے، یہ معاملہ ہمارا اختلاف ہے، آپ اس کا شرعی لحاظ سے مسئلے کا حل کر دیجیے. اور جو اس کے بغیر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں وہ دونوں گنہگار ہیں اگر انہوں نے شریعت کی طرف رجوع نہیں کیا ہے. دوسری پارٹی غیر مسلم ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن دونوں طرف مسلمان ہیں. نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، عدالت میں مسلمان عورتیں برقع پہنے گھوم رہی ہیں. کیا مسئلہ تھا؟ طلاق کا مسئلہ. پھر طلاق کا مسئلہ جج کیا جانے، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، آپ اس سے فیصلہ لیجیے. تو ایک اللہ تعالیٰ نے مسئلے کا حل یہ بتایا کہ آپ اگر مسئلہ ایسا پھنس جائے تو اللہ اور اس کے جانب سے کیا کرو، رجوع کر لو، مسئلے کا حل کر لو. دوسرا کیا ہے کہ اگر قوم سے قوم ٹکرا جائے، فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا
اللہ کہتا ہے کہ اگر دو مسلمان کے گروہ، اس سے مراد ملک بھی ہو سکتا ہے، قومیں بھی ہو سکتی ہیں، کمیونٹیز بھی ہو سکتی ہیں، اگر یہ دونوں آپس میں ٹکرا جائیں اور تم کو معلوم ہو جائے کہ ایک زیادتی کر رہا ہے، تو جو مظلوم ہے آپ اس کا سپورٹ کریں تاکہ ظلم پر کنٹرول کیا جا سکے، اور کوشش کریں کہ دونوں کے درمیان میں صلح کرا دیں۔ ہوتا نا کہ شہر میں مثال کے طور پر دو آدمیوں میں کسی بارے میں بڑی لڑائی چل رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں چھوڑو کون بیچ میں پڑے ان لوگوں کے، یہ پالیسی مسلمان اور اسلام کی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ آپ جتنا جس لحاظ سے ایکٹیو ہو سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، آپ کو معاملے میں انوالو ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم ہے میرے اثر سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، تو آپ کو ہر حال میں اپنا پیسہ بھی خرچ کریں، اپنی جان بھی لگائیں، اپنا وقت بھی لگا کر کے دو مسلمان کے درمیان میں مسئلے کو حل کرنے کی فکر کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے انٹرفیئر کرنے سے معاملے کو کیا ہے سلجھایا جا سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بچپن سے ہماری تربیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی کسی دوسرے کے معاملے میں آپ دخل نہیں دیں، یہ مسلمان کی پالیسی نہیں۔ آپ کو اس کے پہلے بتایا تھا کہ محمد بن قاسم نے ہندوستان پر حملہ کیا، محض ایک عورت پر ظلم ہوا، اور اس ظلم کو اس سے چھٹکارا دلانے کے لیے اس نے کیا کیا، کوفہ سے آ کر کے اور سمندری سفر کر کے، جبکہ سمندری سفر اتنا لمبا نہایت خطرناک تھا، اس نے سندھ پر آ کر کے حملہ کیا کہ ایک عورت کی عزت لٹی ہے، لہذا میں اگر اس کی حفاظت کر سکتا ہوں تو ہم کو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اس کا معاملہ ہے ہمارا معاملہ بھی ہے، یہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے۔ ہم جتنا جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے، آخری درجہ یہ ہے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، پیسہ نہیں ہے، جا نہیں سکتے، دعا کرنا لازم ہے کہ اللہ ان دونوں کے درمیان میں اصلاح کر دے۔ مثال کے طور پہ دو تاجر ہیں بڑے، اس کی وجہ سے زبردست مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور آپ کو پوری بات معلوم ہو رہی ہے کہ ان کے درمیان میں اختلاف ہونے سے معاملہ پھنسا، آپ اپنے شانتی اختیار کیے بیٹھے، یہ شانتی نہیں ہے، ہم کو اس میں انوالو ہونا چاہیے۔ یہ اسلامک پالیسیز ہیں۔ تو قرآن مجید نے کہا فاصلحوا بین اخویکم، کہ ان مسلمان بھائیوں کے درمیان میں آپ صلح کرانے کی کوشش کریں۔ تو یہ نیچرلی چیز تھی جو ہو سکتی تھی، پہلے اس نے ترغیب دلائی کہ ہم نے تمہارے درمیان میں محبت پیدا کر دی ہے، اس کو آپ کیری آن کریں، لگاتار چلائیں، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا، درمیان میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو پہلا مسئلے کا حل ہے شریعت کی طرف رجوع کریں، اور اگر قوم سے قوم ٹکرا رہی ہے تو آپ فزیکلی انوالو ہو کر کے طاقت کا استعمال کر کے ایک کے ظلم کو روکنے کی کوشش کریں۔ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ سب سے بنیادی حق ہے مسلمان کا مسلمان پر۔ دوسری چیز جو سب سے خطرناک چیز اس وقت ہمارے پاس چل رہی ہے کہ مسلمان کو کافر کہنا سب سے بڑا خطرناک حقوق کو مارنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ کافر کو بھی آپ کافر کہیں نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کس وقت اس کے دل میں بات ڈال دے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ ایک بات۔ اب آپ دیکھیں کہ پورا طبقہ پورے طبقے کو کافر ہی کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ کہتا ہے کہ اگر آپ مصافحہ کر لیں گے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں گے تو آپ کو نکاح کرنا پڑے گا، اگر آپ اس کے گھر چلے گئے، اس سے تعلقات کر لیا، شادی کر لیا، تو یہ کافر ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کا ایک فتویٰ نقل کر رہا ہوں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر 99 باتیں ایسی ہوں جو کفر کی طرف اشارہ کر رہی ہوں کہ بندہ کافر ہے، لیکن ایک بات اگر ایسی ہو جس سے یہ ہو کہ نہیں صاحب یہ مسلمان ہے، تو انہوں نے کہا کہ 99 پر نہیں دھیان دیا جائے گا، 1% کو دھیان دے کر آپ اس کو مسلمان ہی کہیں۔ یہ ان کا خود کا فتویٰ ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل اس کا پورا اینٹی ہے، کفر کی پوری فیکٹری ہے۔ وہ ہر بات پہ، چھوٹی بات پہ کافر کا ہی فتویٰ ہے، اس سے نیچے اترتے ہی نہیں۔ ناجائز ہے، مکروہ ہے، تنزیہی ہے، یہ سب کہنے کے بجائے سیدھے بات کیا کہی جا رہی ہے؟ صاحب کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں۔ حالانکہ ان کا خود کا فتویٰ، وہ بڑی اچھی پیاری بات ہے کہ ایک آدمی سے 1% بھی آپ کو امید ہے کہ یہ باتیں اس کی مسلمان والی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کفر کا فتویٰ نہ دیں، نہ کافر کہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک جگہ فرمایا کہ جب اس قسم کی کوئی بات کرتا ہے اور وہ نہیں ہوتا ہے، مثلا آپ نے کسی کو کافر کہا، کسی کو کہا یہ طبقہ گمراہ ہے،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو وہ جب اس کی دعا جاتی ہے آسمان پر تو اوپر سے واپس کی جاتی ہے کہ جس نے کہا ہے جا کر کے یہ چیز اس کے اوپر فٹ ہو جائے. یعنی وہ مرنے سے پہلے کافر ہو کے مرے گا, وہ مرنے سے پہلے گمراہ فرقے میں ہو کر کے مرے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے بات نقل کی. لہذا اس سے زبان بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ پھٹافٹ کسی کو نہیں گمراہ ہے اور یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے, اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع, پہلی بات تو عوام کو اس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کافر ہے, کوئی اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. اگر کسی عالم سے معاملہ پھنس جائے تو اس کو بنیادی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا اس سے اختلاف مسئلے کا ہے یا عقیدے کا ہے. مسئلہ سمجھتے, مثال کے طور پر ایک آدمی کہہ رہا ہے نماز میں رفع الیدین کرنا ہے, یہ مسئلے کا اختلاف ہے. عقیدے کا اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے, تو ایک ہے فیتھ میں ڈفرینسز, سمجھ میں آ رہی میری بات, اور ایک ہے مسائل میں. اگر مسائل میں اختلاف ہے تو اس کو ایک دم برداشت کریں, کیونکہ امام شافعی کا, امام ابو حنیفہ سے, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے شاگرد امام یوسف سے اور امام محمد سے 45 سے 48% مسئلے میں اختلاف ہے, خود ان کے شاگرد ہیں. تو فقہی مسائل میں اگر کوئی بات آتی ہے تو زبان نہیں کھولے. یہ عالم سے کہہ رہا ہوں, عوام کو تو اس میں دخل دینا ہی نہیں چاہیے. یہ عالم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر فقہی مسائل ہیں تو ہم اپنی زبان کو بند کر رکھیں. یہ مسلمان کا سب سے بنیادی حق ہے کہ اس کو مسلمان ایکسپٹ کیا جائے کہ یہ بندہ مسلمان ہے. اچھا, اگر اس کا عقیدے سے اختلاف ہو رہا ہے, اور سے سنیے گا بات, کیونکہ یہ تقریریں نیٹ پر بھی جاتی ہیں, علماء بھی سنتے ہیں, عوام بھی سنتے ہیں. اگر عقیدے کا اختلاف, فیتھ کا اختلاف ہو رہا ہے تو اس میں یہ دیکھیں کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اور سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے جمہور کی رائے کیا ہے. سمجھ رہے, جمہور سے مراد کیا ہوتا ہے کہ کم سے کم چاروں ائمہ مل کر کے اس بارے میں کیا کہتے ہیں. چاروں امام میں اگر اختلاف ہے تو پھر بھی اس عالم کو خاموش رہنا چاہیے, عقیدے کے اختلاف کے باوجود بھی خاموشی اختیار کرے. جیسے قادیانی ہے, ذوالفقار علی بھٹو نے عالمی سطح پر اسکالرز کو بلا کر کے پاکستان میں قادیانیوں کے بارے میں ایک رائے لی. 1974 کی یہ بات ہے. پورے اسکالرز میں تقریباً 360 اسکالرز اکٹھا ہوئے, علماء بڑے بڑے دنیا کے, ہندوستان سے بھی لوگ گئے. اس وقت جو ہے سب نے مل کر کے یہ فتویٰ دیا کہ صاحب یہ کافر ہیں. ٹھیک ہے, عقیدے کا ہمارا ان کا بڑا اختلاف ہے, لہذا یہ کافر ہیں. اب جمہور اتفاق کر گئے, کیا کر گئے, جمہور اتفاق کر گئے, لہذا اب علماء کو ان کے سلسلے میں وہی رائے رکھنی ہے جو جمہور رائے رکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر جمہور صحابہ اتفاق کر گئے. جمہور علماء کا اتفاق ہونا سیکنڈ درجہ ہے, صحابہ کا اتفاق ہونا بہت بڑا درجہ ہے. یعنی آپ اندازہ کریں, قرآن کریم کے بعد اگر صحابہ کسی رائے پر اکٹھا ہو گئے ہیں تو اس کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر ایک یا دو یا زیادہ سے زیادہ 4 کو چھوڑ کر کے فوری طور پر کسی کا اختلاف نہیں. اب اگر کوئی وہ آج جو کہتا ہے کہ ابو بکر نے زیادتی کی تو ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے, جمہور صحابہ کی رائے کو ہم کیا کریں گے, ترجیح دیں گے. اسی طرح تراویح 20 رکعت کا مسئلہ ہے, تراویح 20 رکعت پر جمہور صحابہ کا اتفاق ہے. ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تراویح شروع کی, ہم اس پر نہیں بحث کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ایک مرتبہ میں نے پوری تقریر کی ہے اس پر, میں صرف ایک چیز کی اشارہ کر رہا ہوں کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح جماعت سے عشاء کے بعد پڑھی گئی, ایک صحابی کا اختلاف نوٹ نہیں ہے تاریخ میں. اگر ہمارے پاس کوئی حدیث 20 رکعت کی ڈائریکٹ نہیں پہنچ رہی ہے تو بھی ہم کو اب یہ قرآن کے بعد کا یہ مسئلہ ہے, اس میں ہم اختلاف نہیں کر سکتے. بات سمجھنے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, تو اس طریقے سے اگر ہم مسلمان کے بارے میں عقیدے کی بات آ جائے تو دیکھیں جمہور کیا کہہ رہے ہیں. نمبر 1, فقہی مسائل میں آ جائیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اختلاف ہو سکتا ہے,
اختلاف اصل میں کیا ہے کہ عوام کے درمیان میں یہ بات پریشرائز کر دی گئی ہے آپ کو دباؤ میں رکھنے کے لیے کہ آپ کبھی بھی آپ دیکھیں نا، مسلمانوں کا بڑا طبقہ جو تھوڑا سنجیدہ ہے کہتا ہے یار مسلمانوں میں بڑے اختلافات ہیں. یہ عام جملہ ہے. یہ معلوم کہاں سے جملہ آ رہا ہے؟ یہ آپ آؤٹ سائڈر سے پریشرائز ہیں کہ آپ کبھی سوچ ہی نہیں سکیں کہ ہم اتفاق کر سکتے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے آپ. کیونکہ جب کوئی کام کرنا چاہیں گے آپ کے دماغ میں یہ ہوا سوار کر دیا گیا ہے کہ آپ میں کیا ہے، یونٹی ہے ہی نہیں، آپ یونائٹڈ ہیں ہی نہیں. جب یہ بات آپ کے ذہن میں برابر رہے گی تو آپ کوئی بھی کام مسلمانوں کے لیے کر نہیں سکتے ہیں. یہ آپ کو جان بوجھ کر بڑی پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے. اختلاف کہتے اس کو ہیں جب فرائض میں ہو جائیں، حرام حلال میں ہو جائیں تو اختلاف ہوتا ہے. کئی مرتبہ آپ کو ایک مثال دیا ہوں، آج پھر دے رہا ہوں. 4 کک کو بلایا گیا بریانی پکانے کے لیے، 5 کو بلایا گیا. کہتا بھائی دیکھو چاول چاہیے، گوشت چاہیے. سب لوگ کہہ رہے ہیں. ایک کہتا ہے کہ دیکھو ہم کو دہی چاہیے کھٹا بنانے کے. دوسرا بولتا دہی ہم کو قطعی نہیں ڈالنا ہے، ٹماٹر ہم کو دو. تیسرا بولتا کہ ہم کو ٹماٹر نہیں چاہیے، ہم کو ونیگر چاہیے، سرکہ چاہیے. یہ سرکہ ٹماٹر اور جو دہی کی بات کر رہا ہے یہ ٹیسٹ میں فرق آئے گا، بریانی بنے گی. کیونکہ بریانی میں 2 چیز فرض ہے، گوشت اور چاول. اس میں اختلاف نہیں کر رہے ہیں. اختلاف کر رہے ہیں کس میں؟ جو اس کی مستحبات ہیں، جو اس کے پکانے کے سسٹم ہیں. ذائقہ ڈفرنس ہوگا لیکن بریانی بنے گی. آپ کو ہوشیار کب رہنا ہے؟ جب 5واں کوک آ کے یہ کہتا ہے کہ ہم کو گوشت چاہیے 5 کلو اور 5 کلو شکر چاہیے. اب اس کا مطلب یہ کوئی دوسرا ڈش بنانے جا رہا ہے بریانی کے نام پر. اس سے آپ کو الرٹ رہنا ہے، وہ فرائض میں اختلاف کر رہا ہے. جب تک فرائض میں اختلاف نہیں ہوتے آپ اس کو اختلاف کے کاؤنٹر میں رکھیں ہی نہیں، اپنے دماغ سے اس کو نکال دیں. اللہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ بڑے پائے درجے کے عالم ہیں، ہندوستان کے سمندر ہیں علم میں. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے لے کر کے آج تک ان فقہی مسائل میں اختلاف رہا ہے اور سارے لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرتے رہے ہیں. لہذا فقہی مسائل کوئی چیز نہیں ہوتی ہیں. ہاں مسئلہ کب ہوتا ہے؟ جب مسئلہ ہوتا ہے کہ صاحب فرض میں اختلاف ہو گیا، اب ہم کو تھوڑی سی سنجیدگی سے گفتگو اختیار کرنی ہے. تو فقہی مسائل میں اختلاف بنیاد نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 عقائد میں اختلاف بہت بڑی بنیاد. اب مزے کی بات سنیے، دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں یا اہل حدیث ہوں یا جماعت اسلامی ہوں، ہندوستان کے 4 بڑے، چاروں عقیدۃ الطحاویہ پڑھاتے ہیں اپنے اپنے مدرسے میں. کتاب جو عقیدے کی بنیادی کتاب ہے ہمارے پاس اس کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ. اہل حدیث بھی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، حنفی بھی اپنے مدرسے میں، دیوبندی بھی پڑھا رہا ہے، بریلوی بھی پڑھا رہا ہے، اہل حدیث بھی پڑھا رہا ہے، جماعت اسلامی بھی پڑھا رہا ہے. جب کبھی ایسی بات ہو جائے کوئی کسی آدمی سے تو آپ پوچھیں عقیدۃ الطحاویہ میں کیا لکھا ہے، جو تم پڑھا کر مولوی بنا رہے اس میں کیا لکھا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کی مستند کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، جس پر ہم کو مدرسے میں، سارے مدرسے میں، دوسری کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہوں لیکن یہ بنیادی طور پر تقریباً سب میں پڑھائی جاتی ہے. لہذا جب تک وہاں سے اختلاف نہیں ہوتا کوئی اختلاف نہیں. تو مسلمان کو کافر کہنا یہ بہت اس کے حق کا سب سے بڑا حق کو مارنے والی بات ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. 1000 مرتبہ نہیں، 1 کروڑ مرتبہ زبان سوچ کر کے کسی کو کافر کہنا چاہیے. سمجھے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کسی کو کافر. دیکھیں ایک آدمی غلط ہے، خدا نہ خواستہ، پھر بھی آپ سے قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ آپ اس کو غلط کیوں نہیں بولے. آپ سے جو بنیادی سوالات قیامت میں ہونے ہیں اس میں یہ سوال داخل نہیں ہے. مولانا سراج صاحب سے یہ کہا جائے کہ تم احمد رضا خان صاحب کو غلط کیوں نہیں بولے، یہ ہم سے سوال قیامت میں نہیں ہوگا. لیکن اگر میں نے ان کو کہہ دیا کہ غلط ہیں، اب یہ سوال ضرور ہوگا کہ وہ غلط ثابت کرو. بچاؤ کس میں ہے؟ زبان کو خاموش رکھنے میں. کئی مرتبہ آپ لوگوں کو مستقل آپ میرا پروگرام سن رہے ہیں، کوشش کریں جنت میں جانے کی کہ آپ اپنے آپ کو ہیوی کریں ہی نہیں کہ آپ کو سوال کا جواب وہاں دینا پڑے. آپ لائٹ وے میں گزرے وہاں. جتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رک کر کے کسی سے پوچھ لیا گیا، آپ نے فرمایا ہلاک ہو گیا. بھلے تم جواب دے لو
पुलिस वाला आकर दरवाजे पे सिर्फ पूछे मौलाना साहब कहाँ हैं, पूरे मोहल्ले वाले अपने अपने तौर पर गेस मारते हैं कुछ पंगा हो गया है। हालांकि वो आया था कि साहब आपको डीआईजी साहब ने दावत दी है खाने पर, वो पुलिस वाला ये इत्तला लेकर आया था। मोहल्ले वाले अपने तौर पर ऐसा हुआ। इसी में हमारे रिवाल्वर का लाइसेंस वो उसको बताने आया था कि साहब आपका रिवाल्वर अप्रूव हो गया, आप जाकर के कमिश्नर साहब से मिल लीजिए। अब वो जो पुलिस वाला आया सामने दुकान वाले ये वाले ऐसा देख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल को कोई आदमी क्या है पकड़ने आ गया है। उनके अंदाज से देखने से ऐसा लग रहा था, हालांकि उसने आकर के मुझे दिया कि अब आपका अप्रूवल हो गया, आप जाकर के लाइसेंस अपना ले लीजिए। उनके कंफ्यूजन को हम कभी नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि हमको जाकर उनसे बात करनी नहीं है, वो तो कंफ्यूज जिंदगी भर रहेंगे। लिहाजा ऐसा मौका ही नहीं दो क़यामत में कि वहां पर फरिश्ते जो पुलिस हैं वो बोले जरा रुक जाओ, तुम्हारा सामान चेक करना है, क्या है तुम्हारे सामान में। ऐसा सामान ले जाने की फिक्र ही नहीं करो। तो सबसे बड़ा हक क्या है मुसलमान का कि मुसलमान को मुसलमान एक्सेप्ट किया जाए। अच्छा, फिर बहुत से हुकूक बयान किए गए, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फजीलत के अंदाज में, कभी हुक्म के अंदाज में, कभी तरगीब के अंदाज में, तीनों अलग अलग चीजें। कभी फजीलत बयान कर दी कि मुसलमानों की मदद करना इस तरीके से, कभी डरा करके कहा। अल्लाह के रसूल फरमाया एक मरतबा कि अगर किसी मुसलमान की इज्जत पर आंच आ रही है और आप ये समझते हैं कि मैं अगर इसमें मुदाखलत कर दूं तो उसकी इज्जत बच जाएगी, और आपने किनारा कशी कर ली, तो अल्लाह कहता है कि जब इसकी इज्जत का मामला क़यामत में आ गया तो मैं भी किनारे हो जाऊंगा, मैं भी इसकी इज्जत को क़यामत में बचाने की फिक्र नहीं करूंगा। दूसरी हदीस अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान के राज को फाश करता है, कल भी एक बात बताई थी, आज फिर ब्रैकेट की बात बता रहे, जब ऐसी हदीसें आती हैं कि मुसलमान तो आप ये सोचते गैर मुस्लिम को कर सकते हैं, कल भी बताया था मस्जिद में नहीं झूठ बोलो का मतलब ये नहीं होता कि बाजार में झूठ बोलो। बात समझ आ रही? ऐसी जितनी हदीसें आती हैं पंकज में, ऐसी जितनी हदीसें आती हैं उसका ये माना कतई नहीं होता है कि भाई मस्जिद में झूठ नहीं बोलो लिहाजा बाजार में जो ना बोला जा सकता। ये मतलब ये है कि जो चीजें ऐसी हैं जहां पर गुनाह हो ही नहीं सकते वहां पर, ऐसे ही मुसलमानों के बारे में अल्लाह और उसका रसूल ये उम्मीद आपसे रखता है कि आपकी जात से किसी की इज्जत बचाने के अलावा कोई काम होना ही नहीं चाहिए। इस बुनियाद पर वो मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल कर देता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि गैर मुस्लिम की इज्जत टूट रही है, एक औरत है उसकी इज्जत टूट रही है तो आप खामोश रहें, नहीं, आप जो कर सकते हैं आपको करना ही करना है। आपने फरमाया कि जब कोई मुसलमान किसी के राज को पोशीदा रखता है, एक आदमी का एक गुनाह हो गया है, उस गुनाह की उसने जब तौबा की होगी तो तुमको आके तो रिकॉर्ड नहीं कराएगा, अच्छा रिकॉर्ड कर लो मैंने अब तौबा कर ली है, कि बताएगा आपको आकर के। एक मुसलमान ने गुनाह हो गया, गुनाह बहुत से लोगों से होता है, आपके पास तो रिकॉर्ड में नहीं आया कि साहब मैंने तौबा कर ली लिहाजा अब मुझे चोर नहीं कहना। हमको ये उम्मीद होती है कि उसने अल्लाह से तौबा कर लिया। आप एक मुसलमान से हुस्न ज़न रखें, आप उसको चोर कहते हुए मुआशरे में नहीं फिरे। हो सकता है उसने अल्लाह से तौबा कर लिया हो और अल्लाह ने उसकी तौबा को क्या कर लिया हो, कबूल कर लिया हो, तुम उसको चोर का सर्टिफिकेट देते फिर। वो एक साहबी के साथ यही हुआ ना कि जिनसे जिना सरदद हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मुझसे गलती हो गई है, पूरी बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली से कहा कि इनको ले जाओ पत्थर मारकर हलाक कर दो। पत्थर मारकर उनको हलाक कर दिया गया। जब पत्थर मारा गया तो उनके खून का फवारा एक दूसरे सहाबी के कपड़े पर पड़ गया। उन्होंने कमेंट कर दिया कि मालूम नहीं कि इस मनहूस आदमी का खून हमारे कपड़े पर पड़ गया। अल्लाह के रसूल को जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि इसकी तौबा इस दर्जे में कबूल हुई है कि अगर ये मदीना के सारे गुनाहगारों पर इसकी तौबा तकसीम कर दी जाए तो सबको माफ कर दे अल्लाह। तुमने उसके बारे में ऐसा कमेंट पास किया क्यों? क्यों तुमको हमको ये बात नहीं मालूम है कि उसके गुनाह करने के बाद अल्लाह के पास उसका क्या दर्जा जाकर के ठहरा है। अल्लाह ने उसको डिलीट कर दिया, उसका गुनाह खत्म कर दिया। हम कौन होते हैं उस पर कमेंट करने वाले, हम कौन होते हैं उसके राज को फाश करने वाले। अल्लाह कहता है कि अगर मेरे बंदे के राज को कोई छुपाता है, हमने कितने गुनाह किए हैं। अगर अल्लाह ताला वही क़यामत में हमारी फाइल खोल देगा तो नतीजा क्या निकलेगा?
وہ کہتا ہے کہ تم میرے بندوں کے اگر راز کو چھپاتے ہو تو میں قیامت میں تمہاری فائل بھی نہیں کھولوں گا. یہ لاجک ہے. کیا لاجک ہے؟ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. جب ہم اس بندے کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں تو اوپر والا خوش ہوتا ہے. کیوں؟ جو جس چیز کا خالق ہوتا ہے اس کو اپنی مخلوق سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے. ایک انجینئر ہوتا ہے، کتنا غلط ڈیزائن بنا دے گھر کی، لیکن چاہتا ہے لوگ کہیں کیا کہ بڑا اچھا ڈیزائن بنایا ہے. اس کے دماغ میں بات ہوتی ہے کہ میں نے ڈیزائن بنائی ہے، لوگ اس کو اچھا کہیں. ایسے ہی پروردگار عالم جب مخلوق کے ساتھ پیدا کیا اس نے تو اس کا کوئی بھی آپ کا کمنٹ وہ پسند نہیں کرتا. یہ آدمی ٹھگنا ہے، یہ آدمی آنکھ چھوٹی ہے، یہ سارے کمنٹ انجینئر پر ہوتے ہیں جس نے بنایا ہے. جب ایک دیوار بناتا کون؟ گاؤنڈی. کمنٹ کس پر جاتا ہے؟ بلیم آتا گاؤنڈی پر نہیں آتا. بلیم آتا اس انجینئر پر جو کام کروایا جبکہ اس نے ایک اینٹ بھی نہیں رکھی ہے. بلیم اس کے اوپر آتا ہے کہ اس کو تمیز نہیں ہے. دیکھو یہ کام ہو، کیوں وہ کام ہو رہا تھا اس کو دیکھنا چاہیے. جب آپ اور ہم اللہ کے بندوں پر کمنٹ کرتے ہیں تو کمنٹ پروردگار عالم کی ذات پر جاتا ہے. ہم اس کے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو پروردگار عالم ذات اپنی طور پر بہت خوش ہوتا ہے. تو یہ مسلمانوں کے باہمی حقوق میں کبھی ترغیب دلائی گئی، کبھی ڈرا کر کے بتایا گیا، کبھی واجب کے درجے میں دیا گیا کہ آپ کو اور ہم کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. یہ ایک بات بتائیں کہ دوسری بیان کر دیں ورنہ ٹائم بھی ہو جائے گا. انسانی برادری کے ساتھ ایک تو رشتہ دار ہو گئے، ہمسایہ ہو گیا اسپیشل، اب مسلمان ہو گئے. اب انٹرنیشنل ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں غور سے سنیے گا اس جملے کو جو کہنے جا رہا ہوں. جس مذہب کی پالیسی میں پریچنگ آف ریلیجن، مذہب کی تبلیغ ہوگی، اس مذہب کو ہر حال میں پوری برادری کے بارے میں اچھا رویہ رکھنا پڑے گا. نہیں سمجھے میری بات؟ ہم کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ کرنی ہے. اگر ہم یہ فتویٰ دیتے رہیں کافر سے نہیں ملنا، اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کرنا، اس کے ساتھ آپ زیادتی کرنا، آپ بتائیے آپ تبلیغ کس کو کریں گے؟ وہ آپ سے بات ہی نہیں کرے گا کہ اس سے مسکت، اس کو دیکھ کر کے مجھے ٹینشن ہوتا ہے اس آدمی کو. جو مذہب پریچنگ آف ریلیجن کی پالیسی رکھے گا اس کو بہت لبرل، بہت آزاد ہونا چاہیے. اس لیے امام اعظم علیہ الرحمہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کافر نے کسی لوٹے میں پانی منہ لگا کر پی لیا اور آپ نے اس سے وضو کیا، وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کافر کا جھوٹا پاک ہے. ہمارے نزدیک امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک انسان محترم ہے اور انسان پاک ہے. آپ بس میں چڑھتے ہیں، اس کا کپڑا لگتا ہے، ہاتھ میں لاتے ہیں، سب کچھ ہوتا رہتا ہے. سب پوری چیزیں کیا ہیں؟ حالانکہ ہو سکتا ہے وہ جنوبی حالات میں تو ہاتھ ملا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ پانی کر کے، ہو سکتا ہے کہ پیشاب کر کے پانی لیتے ہی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ سے ہاتھ ملا رہا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، کپڑا. ہمارے یہاں انسان کیا ہے؟ پاک ہے. تو سب سے بڑی چیز ہمارے اور یہودیوں میں بہت بنیادی فرق ہے. یہودی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک یہودی کا مرڈر کیا تو انسانیت کا مرڈر کیا. کس کو مارا؟ یہودی کو اگر کسی نے مار دیا تو اس نے انسانیت کا قتل کیا. ہمارے ہاں کیا ہے قرآن میں؟ جس نے انسان کو مارا اس نے انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی، ایک آدمی کی جان بچائی اس نے انسانیت کی جان بچائی. ان کے یہاں وہ کہتے ہیں وی آر چوزن پیپل، ہم سلیکٹڈ لوگ ہیں اس زمین پر، ہمارے علاوہ پوری دنیا نوکر ہے ہماری اور خادم ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے مذہب میں پریچنگ آف ریلیجن کی پالیسی نہیں. یہودی کی کوئی مشنری نہیں ہوتی. یہودی کبھی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتا کہ آپ یہودی بن جائیے. کیوں؟ وہ کہتا ہے کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ یہودی بنے. دو لوگوں کی بیسک پالیسی ہے. برہمن کی پالیسی ہے کہ کوئی ہندو تو بن سکتا ہے، برہمن نہیں بن سکتا. یہودی کے یہاں کوئی یہودی نہیں بن سکتا ہے. اس وجہ سے ان کے یہاں پوری دنیا کے انسان کا احترام کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس پریچنگ آف ریلیجن، تبلیغ مذہب کی پالیسی ہی نہیں ہے. دو بنیادی مذہب ہیں جن کے پاس تبلیغ ہے، کرسچینٹی اور اسلام. آپ دیکھیں
سب سے زیادہ اخلاق آپ کے ساتھ کرسچن پیش کرتا ہے. ابھی یہاں کرسچن کالونی ہے بغل میں ہی, ابھی مسلمان کالونی ہو تو کرسچن وہاں جاتے ہوئے گھبراتا ہے. جو پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں, ایک کرسچن کالونی ہے, اگر وہاں پہ گھر خالی ہے کسی مسلمان کو ملے گا تو وہ بولتا ہے کیا نہیں یہاں بڑا سکون ہے, یہاں رہیں گے. یہ پریکٹیکل لائف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پریکٹیکل لائف ہے. کیونکہ اس کے مذہب میں پریچنگ آف ریلیجن ہے, لہذا وہ اخلاق سے دنیا کے سامنے پیش آتا ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا کوئی ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آج بھی آپ بھی یہی کرتے ہیں کہ اگر وہاں پہ گھر خالی مل جائے گا تو آپ. عرب دنیا میں کیا ہوتا ہے, ایک عرب کمپنی ہوتی ہے, ایک گورے کی کمپنی ہوتی ہے, دونوں کی جاب کا آفر آپ کو آتا ہے. مسلمان کو, مسلمان کہتا ہے کہ ہم اس گورے والی میں سائن کریں گے, اس کی کمپنی میں جاب کی سائن نہیں کریں گے. کس کی؟ وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور روزانہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, اس کی یہاں نہیں جانا چاہتا ہے. وہ انگریز کی کمپنی میں جاب اختیار کر, بھلے 500 روپے کم ہو تنخواہ, لیکن وہ اس کے یہاں جائے گا. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ ہمارے ساتھ جو کہے گا وہ کرے گا. ان کا کیا ہے, یہاں سے لے کے جاتے ہیں انجینئر, وہاں لے جا کر کے اونٹ چرواتے ہیں. یہاں ایمبیسی میں لکھ کر کے دیتا ہے کہ انجینئر کی جاب ہے, سیلری ہے. جب آپ وہاں ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو بولتا ہے کہ اونٹ چرانا ہے آپ کو. اور ایسے ایک نہیں ہے, ہزاروں کیس ہیں جو یہاں سے بیچارے پیسہ خرچہ کر کے انجینئر گئے اور وہاں سے اونٹ چرا کر کے واپس آ گئے, دوسری ڈگری لے کر آ گئے. یہ ہمارے اخلاق نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بھی پریچنگ ہے, ان کے یہاں بھی پریچنگ ہے. لہذا یہ اسلامی پالیسی شروع سے بنائی گئی کہ جس مذہب میں مذہب کی تبلیغ ہوگی اس کو بہت آزاد اور بہت ہی وسیع دماغ رکھنا چاہیے, سب کو قبول کرنے کا درجہ ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب دیکھیے